السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل عزت والے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی احادیث اور قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال کی۔ سامعین، کائنات کے امام سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے گھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ غزوہ احد گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت دیتے ہوئے، حق کا دفاع کرتے اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم، جبر و قہر کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انوکھا سوال کرتی ہیں: میرے آقا، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت اور سنگین دن گزرا ہے؟ سوال بڑا اہم اور معنی خیز تھا۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا غم بھی بھلا دینے والا نہیں تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دانت بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ شدید زخمی ہو کر گر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد سے بھی زیادہ سخت دن گزر چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ہاں عائشہ رضی اللہ عنہ، تمہارے عرب قوم کے ہاتھوں میں جن مصائب کا شکار ہوا ہوں، ان میں سب سے مشکل اور سنگین دن وہ تھا جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے طائف گیا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں آپ کی مبارک زندگی کا ایک خوبصورت پہلو نظر آتا ہے۔ اس واقعے میں آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں، بدترین مخالفوں اور اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے بھی کتنے مہربان تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ آپ خود سن لیں۔ اب چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم طائف چلتے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے کم و بیش 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو چکے تھے۔ شوال کا مہینہ تھا اور عیسوی کے حساب سے مئی کے آخری یا جون 619 کے ابتدائی ایام تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف روانہ ہوئے۔ طائف میں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کی زمینداریاں تھیں، ان کے باغات تھے۔ یہ علاقہ اس دور میں بھی اپنے باغات اور رنگا رنگ پھلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کا موسم آج کل بھی گرمیوں میں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ طائف کے گرد و نواح میں سب سے بڑا قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ قریش کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ قریش کے ایک بڑے قبیلے بنو جمی کی ایک عورت کی شادی بنو ثقیف کے ایک بڑے سردار سے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ یہ سفر پیدل ہی کر رہے تھے اور اس کے لیے السیل الکبیر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ راستہ آج بھی طائف سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے طائف جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طائف کے راستے میں بعض قبائل رہائش پذیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے، مگر ان کی بدقسمتی کہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ بنو ثقیف کے 3 بااثر سردار عبدالیلیل، مسعود، حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ یہ بنو ثقیف کے رئیس اور سربراہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام کیا۔ اس دوران آپ باری باری بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے
اور انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہتے۔ ان کے جوابات ایک دوسرے سے بڑھ کر کرخت اور بیہودہ تھے۔ ذرا اب جیالیل کے الفاظ پر غور کریں۔ اگر اللہ نے واقعی تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا، یعنی اگر اللہ نے تمہارے جیسے کمزور شخص کو نبی بنایا ہے تو میں اس کے گھر کا کوئی احترام نہیں کروں گا۔ مسعود بن عمر ثقفی نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے نبوت عطا کی جاتی؟ حبیب نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو تمہاری بات رد کرنا اور رسول سے بحث کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے، اس قسم کے جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، مگر کائنات کے سب سے عظیم شخصیت اس قسم کی حوصلہ شکن الفاظ سن کر بھی اپنے مشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ٹھیک ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، مگر یہ گفتگو اپنے تک ہی محدود رکھنا، اس کا چرچا نہ کرنا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی سختیوں میں مزید اضافہ نہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سے کلمات کہہ کر وہاں سے اٹھائے۔ سامعین کرام، مگر وہ شریف لوگ نہ تھے، انہوں نے نہایت گھٹیا طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف علاقے میں منادی کروائی، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو اوباشوں اور آوارہ گردوں کو شے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں اور ان کا راستہ روکیں۔ طائف کے در و دیوار یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر طائف کے آوارہ گرد گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے، بعد گالیوں اور بد زبانیوں سے آگے بڑھ کر پتھر چلانے پر آ گئی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے، سنگ باری تیز کر دی، آپ کی پنڈلیوں پر گہرے زخم لگ گئے، ان سے خون بہنے لگا، نالائن مبارک خون میں تربتر ہو گئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کر آپ کو پتھروں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہ خود بھی محفوظ نہیں رہے، ان کا سر بھی پھٹ چکا ہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکلے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کر قریب ہی پانی کے ایک چشمے پر لے گئے، زخموں کو پانی سے دھونے کی کوشش کی، نالائن مبارک اتارنا چاہا تو وہ خون سے اس طرح جم چکی تھی کہ اترنا مشکل تھا۔ بنو امیہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ کا باغ قریب ہی تھا۔ یہ باغ طائف سے کم و بیش 5 کلومیٹر دور ہے۔ راکم الحروف نے اس باغ کو دیکھا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو یہ ان دنوں بڑا سرسبز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پناہ لی۔ اس وقت اوباش اور آوارہ گرد بھی واپس ہو گئے۔ عتبہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا تھا، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ کافر تھے مگر مکارم اخلاق تو ان کا وصف تھا۔ یوں بھی رشتہ داری تھی، انہیں غیرت آئی کہ ان کے رشتہ دار کے ساتھ اہل طائف نے بدسلوکی کی ہے۔ اپنے غلام عداس کو بلایا۔ عداس نینوا کا رہنے والا عیسائی تھا۔ اسے انگوروں کے چند خوشے دے کر کہا، اسے ان مہمانوں کے پاس لے جاؤ۔ عداس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت مل رہی تھی۔ عداس اس انگور کو لے کر آیا۔ اس نے دیکھا اور سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھا کر فرما رہے ہیں، بسم اللہ،
اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ عداس معزز مہمان کی طرف تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، بسم اللہ کا کلمہ یہاں کے لوگ تو نہیں بولتے، وہ تو اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کرتے۔ عداس کہنے لگا، یہ جملہ تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو؟ عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے سوال کیا، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ رب العالمین کا نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنا تو اللہ کے رسول پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ دور بیٹھے ہوئے اتباع اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عداس کی قسمت بہت اچھی تھی، اس کے نصیب جاگ اٹھے۔ وہ بے اختیار کہہ رہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین کرام، طائف والوں کا سلوک آپ کی توقع کے کہیں خلاف تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا اور اسی سے دعا مانگی۔ اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو صرف اور صرف اپنے رب سے رجوع کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو غم و عالم کی شدت سے ناڈھال طبیعت اور دل پاش پاش تھا۔ قرن المنازل کا مقام کوئی زیادہ دور نہیں۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین تشریف لائے۔ آج ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دے تو اہل طائف کو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ سامعین کرام، مکارم اخلاق اس کا نام ہے، اس کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جبریل امین عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان دشمنوں کے بارے میں اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اگر چاہیں کہ ہم ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر پیس دیں تو ایسا ہی ہوگا۔ سامعین کرام، مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ اہل طائف کی ان زیادتیوں کے باوجود ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بر آتی ہے اور اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ سامعین، اس قصے کے ساتھ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سامعین، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔